ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوه صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، یہ ترمذی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل الجنت 20 و 100 صف، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی۔ 80 من هذه الامہ و40 من سائر الامم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے امتیوں کی ٹوٹل 40 صفیں ہوں گی، اور میرے غلاموں کی 80 صف ہوگی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان کے امتیوں کی ٹوٹل 40 صفیں، اور اس سے دگنی ہوں گی غلامان محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی صفیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے امت کی جنتیوں کی اس کثرت کو پورا تو کرنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان عمل اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بتائے کہ اگر تھوڑی سی بھی انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج موضوع یہی ہے کہ مغفرت کے احادیث میں جو مختلف ذریعے اور اسباب اور طریقے آئے ہیں وہ کیا ہیں۔ اب پہلا یہ ہے کہ عمر بن عاص ایک کافر تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے بیعت کے لیے ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے خود کہا تھا کہ میں اسلام لاتا ہوں اور تو نے ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اردت ان اشترط، میں نے اس لیے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اسلام لانے کے لیے کوئی شرط۔ بماذا تشترط، تو کون سی شرط لگانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ شرط میں یہ لگانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت اسلام لاؤں گا کہ جب میری زندگی، آپ یہ گارنٹی دیں کہ میری زندگی کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرط کے لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جب انسان اسلام لاتا ہے تو اسلام کی برکت سے اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تمہیں اس بات کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب تو اسلام لائے گا چاہے تیرے جتنے بھی گناہ ہوں، اسلام کے صدقے اللہ تعالیٰ پہلے تمام گناہ تیرے معاف فرما دے گا۔ تو پہلا یہ ہے کہ جب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسی بندے کے لیے نعمت عظمیٰ ہے کہ کفر کی حالت میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، جب اسلام لائے گا تو اسلام کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کرے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسلام اور دین پر چلنے میں اسے مشکلات ہوں، صحیح طور پر دین پہ نہ چل سکتا ہو، تو دین کی اس پریشانی اور مجبوری کی وجہ سے دین میں وہ رکاوٹیں آئیں، دین پر چلنے میں رکاوٹیں حائل ہوں تو وہ اپنے وطن کو چھوڑ دے۔ تو دین، اسلام، خدا کے اور اس کے رسول کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ ہجرت کی وجہ سے اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اب تیسرا ہے کہ حضور نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہجرت کے صدقے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے،
اور حج کے صدقے اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حج پر پہلے بھی یہ حدیث میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کی رضا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، دنیا میں اپنی مشہوری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، وَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ، اس میں کوئی برائی یا بے حیائی کا کام نہیں کیا، حضور نے فرمایا رجا کیومن ولدت امہ، وہ یوں واپس آئے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی حج کے بعد واپسی پر یوں واپس آئے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل ہمارے احباب عمرے کے لیے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہی فیس بک پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، نیٹ پہ آ رہا ہے جی اب فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں، اب فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں، اب فلاں جگہ پہنچ رہے ہیں، اب کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اب صفا مروہ میں سعی کر رہے ہیں، اب مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ تو کسی نہ کسی سٹیج پر تو انسان کے ذہن میں تکلف، بناوٹ، تصنع، دکھاوا، شو کا خیال آ ہی جاتا ہے۔ جو ہی تصنع، بناوٹ، شو، تکلف کا خیال آیا، حج اور عمرے کا سارا ثواب ختم۔ تو اس لیے میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پکنک پہ جانا ہے تو پاکستان میں بے شمار جگہیں، وہاں چلے جائیں۔ حج کو اگر یا عمرے کو آپ بطور پکنک جائیں گے، پکنک کے طور پر، تو ثواب تو پھر کوئی نہیں، تو پھر 5 لاکھ، 4.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ تو ضائع ہی گیا۔ تو اس ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کی بجائے آپ پاکستان میں سیر کر لیں، وہاں جائیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جائیں، چاہے ہو عمرہ چاہے ہو حج۔ اور میرے خیال کے مطابق شاید ہی کوئی ایسا خوش نصیب ہو کہ فیس بک کے آئے روز اس کی تصویریں آ رہی ہوں کہ فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں، فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں، پھر بھی تصنع، بناوٹ، تکلف، دکھاوا، شو اس کے ذہن میں نہ آئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی تکلف، دکھاوا، شو، لوگ کہیں گے بڑا اس نے عمرہ کیا، بڑا خرچہ کیا، بس لوگوں کا خیال آنے کی دیر ہے، ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذہن میں رکھیں کہ اب لوگ، اس درس کا یہ فائدہ ہے نا کہ انسان ویسے تو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو بے شمار ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنی بخشش کا سامان مہیا کر سکتا ہے۔ اب طواف تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن طواف پہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عمرے پہ جا کے طواف ہوتا ہے، حج پہ جا کے لوگ طواف کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ذہن میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت 50 مرتن، جس نے کعبہ شریف کا طواف کیا 50 مرتبہ طواف کیا، فرما خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، وہ گناہ سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو جو عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، لوگ ویسے بھی اکثر طواف کافی تعداد میں کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کم از کم میں نے 50 بار طواف، چلو ایک دفعہ نہ صحیح تو 2 بار میں کر لے، یعنی صبح کر لے، پھر کوئی شام کو کر لے، عشاء کے بعد کر لے، تو 50 باری طواف مکمل کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسے جنت کی بشارت ہے کہ یوں اس کے گناہ رب تعالیٰ طواف کے صدقے معاف فرما دے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر بیت المقدس میں نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے، تو اس پر حدیث کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل فرمائی تو ان حدیث کے لفظ ہیں سال اللہ عز وجل خلالا ثلاثا، 3 باتوں کا سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ یا اللہ میری ان 3 باتوں کو، دعاؤں کو تو پورا فرما۔ پہلی کیا تھی؟ سال اللہ عز وجل حکما یصادف حکمہ فاوتیہ، عرض کی یا اللہ میں جو فیصلہ کروں وہ درست ہو، صحیح ہو، تیرے حکم کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے سلیمان تیری دعا یہ قبول ہے، جو بھی تو فیصلہ کرے گا وہ حق ہوگا، سچ ہوگا، صحیح ہوگا اور میرے حکم کے مطابق۔ پہلی دعا ہو گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے عرض کی سال اللہ عز وجل ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی فاوتیہ، انہوں نے عرض کی یا اللہ مجھے ایسی حکومت اور ملک دے کہ میرے بعد پھر کسی کو ایسا ملک عطا نہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے سلیمان ہم نے یہ بھی تمہیں عطا کر دیا کہ تیرے بعد تیری جیسی حکومت ہم کسی کو عطا نہیں کریں گے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تیسری دعا مانگی اللہ یاتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاۃ فیہ ان یخرجہ من خطیتہ کیوم ولدت امہ، کہ جو اس بیت المقدس میں نماز پڑھ لے، نماز کے لفظ ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ لے، 5 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھ لے،
تو اس کو تجھے فضیلت عطا فرما کہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو بیت المقدس میں یا اللہ نماز پڑھے اس کو اتنا مقام عطا فرما کہ اس کی زندگی کے پچھلے ایک نماز کے صدقے سب گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے سلیمان ہم نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ تو بیت المقدس میں نماز پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد نبوی میں اگر نماز ایک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، میں کل یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ جس میں یہ تفصیل تھی کہ مسجد نبوی میں ایک پڑھے 50,000 کے برابر، بیت المقدس میں ایک نماز پڑھے یہ گناہ معاف والی تو الگ حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 75,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کعبۃ اللہ کی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے تو اسے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسجد قبیلے کی مسجد جو جامع مسجد سے کم تر ہوتی ہوگی، حضور نے فرمایا جو اس میں ایک نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 25 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جامع مسجد الجم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں جو جامع مسجد میں ایک نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 500 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، میں نے حدیث پڑھی تو میں نے ذہن میں سوچا کہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس جامع مسجد میں نماز پڑھتے ایک ہیں۔ ابن ماجہ میں حضور کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ میں 500 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثوابا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ بخشش کا ایک ذریعہ یہ رمضان کے روزے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ خلوص اور اللہ کی رضا کی نیت سے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر یہ حدیث بھی ذہن میں رہے، اسی کے ساتھ حضور کا فرمان ہے، یہ المعجم اوسط میں ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شوال، اور شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھے، خرج من ذنوبه کیوم ولدت امہ، وہ گناہ سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا کہ من فعل ذالک، کہ جس نے کفارات، اس کی تفصیل آگے پھر اسی درس میں ایک اور درس میں آئے گی، کفارات پر عمل کیا۔ کفارات وہ عمل ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کفارات میں پہلا ہے کہ المکث فی المساجد انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، انتظار الصلاۃ، مسجد میں نماز کی ایک نماز کے بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا جو انتظار کرنا ہے اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المشی الی الجماعات، مسجد کی طرف چلنے والے، پیدل چلنے والے قدموں کے صدقے رب بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء فی الکریہات، جب طبیعت وضو کو پسند نہ کرے، سخت گرمی ہو پانی ہو گرم، سخت سردی ہو پانی ہو ٹھنڈا، طبیعت وضو کو پسند نہیں کرتی، حضور نے فرمایا جو ان اوقات میں طبیعت نہ چاہے تو وضو کرے، وضو کے صدقے رب اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 3 کفارات ہو گئے، مسجد کی طرف جماعت کے لیے چل کے آنا، مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، اور جب طبیعت وضو کو ناپسند کرے وضو کرنا۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں حضور نے فرمایا جو 3 پر عمل کرے عاشا بخیرن، زندگی اس کی اچھی گزرے گی۔ فرمایا ومات بخیرن، موت بھی حسین ہوگی، وکان من خطیئتہ کیوم ولدت امہ، اور گناہ سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 3 عمل کا کام کرے، مسجد کی طرف پیدل قدموں کے ساتھ چل کے آئے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، وضو کرے اس ٹائم جب طبیعت وضو کو ناپسند کرے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، تو حضور نے فرمایا زندگی بھی حسین ہوگی، موت بھی حسین ہوگی، اور وہ گناہ سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، کتنے آسان عمل ہیں۔ آپ نے وضو فرمایا، آپ نے فرمایا من توضا ناب وضوئی ھذا،
جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے انتہائی سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، فرائض، سنن، مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے سکون سے وضو کیا. فرمایا ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی. لا یحدث فیہ ما نفسہ، اس میں کوئی باتیں نہیں کی. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس وضو، اچھے وضو اور 2 رکعت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے. اب ہمیں بھی چاہیے کہ وضو کریں، سکون سے اچھی طرح وضو کریں. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ کو وضو نہیں ہے، آپ نے جلدی جلدی وضو کیا، کونی خشک رہ گئی، ٹخنا خشک رہ گیا، وضو ہوئے نہیں. جب وضو نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے وضو کو صحیح طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی نماز کی فضیلت بیان کی ہے، ساتھ آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح اس نے وضو کیا تو، اور نماز بھی خشوع سے پڑھی. تو وضو اچھی طرح کرے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. پھر میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس نے نفل پڑھے، اذا استقلت الشمس، جب سورج نیزے کے برابر آ گیا اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. فاحسن الوضوء، اچھا وضو کیا. فصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے، یعنی اشراق کی 2 رکعت پڑھی. حضور نے فرمایا غفر لہ خطایاہ، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. فکان کما ولدت امہ، گویا آج اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے پیدا فرمایا. یعنی یہ اشراق کی فضیلت ہے. اب اشراق میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر فکر میں مشغول ہو جائیں. اگر ذکر فکر میں مشغول نہیں بھی ہو سکتے، کوئی دنیاوی کام بھی کرتے رہیں، تو پھر بھی اگر آپ اشراق پڑھنا چاہیں تو اشراق پڑھے جا سکتے ہیں. اور ان 2 رکعتوں پر اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر مسلمان کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اس امت پر رب کا اتنا کرم ہے. حضور نے فرمایا کسی کو غم نہیں ملتا، رنج نہیں ملتا، تکلیف نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بندے کے گناہ معاف فرما دیتا یا درجے بلند فرما دیتا. اب اسی حوالے سے حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدا من عبادی مومنا، جب میں کسی بندے کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، فحمدنی، بندہ ناشکری نہیں کرتا، میرا گلہ نہیں کرتا، وہ میری حمد کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، خوشی بھی دی تو تیری طرف سے تھی، غم بھی دیا تو تو نے دیا. اگر 20 سال خوشی سے زندگی گزاری، صحت سے گزاری، آج تکلیف آ گئی تو پھر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کی حمد کی. الا مبتلیتہ، میں نے جس تکلیف میں اسے مبتلا کیا اس پر اس نے اللہ کا شکر کیا. پھر حضور نے فرمایا فإنہ یقوم من مضجعہ کیوم ولدت امہ، حضور نے فرمایا بستر سے یوں اٹھے گا جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. چاہے 2 دن 4 دن چند دن تکلیف رہی، اور تکلیف میں اس نے اس کا مقابلہ خوشی سے کیا، پریشان نہیں ہوا، اللہ کا شکوہ نہیں کیا، اللہ کی حمد کی، تو بیماری سے اٹھنے کی دیر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دے. پھر اسی طرح دوسری حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا مرض العبد 3 ایام، اگر بندہ 3 دن بیمار رہا، وہاں دنوں کا ذکر نہیں، یہاں دنوں کا ذکر ہے، 3 دن بیمار رہا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، صرف 3 دن بیماری پر اگر اس نے صبر کیا تو حضور نے فرمایا اللہ اس کے گناہ یوں معاف کر دے گا، بستر سے اٹھے گا تو یوں اٹھے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا من غسل میتن، یہ بھی بڑی توجہ سے سنیں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. حضور نے فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا، پہلی بات، وکفنہ، کفن پہنایا، وحنتہ، خوشبو لگائی، وحملہ، اٹھایا، یعنی چارپائی کو اٹھایا، جیسے مشہور ہے آپ کو پتہ ہے 10 قدم ایک سائڈ پر، پھر پچھلی سائڈ پر 10 قدم، پھر اگلے سائڈ پر 10 قدم، پھر آخری پہ 40 قدم، یہاں ذکر نہیں ہے، ویسے ہے کہ چارپائی کو اٹھایا، غسل دیا میت کو، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، میت کو اٹھایا، وصلی علیہ، پھر نماز جنازہ پڑھا. پھر فرمایا ولم یفش علیہ ما رأى منہ، اس کے جسم میں اگر کوئی کمزوری دیکھی، بعض دفعہ خون جاری ہو جاتا ہے، پیپ جاری ہو جاتی ہے، پیشاب نکل جاتی ہے، تو اس کا راز فاش نہیں کیا،
لوگوں کے سامنے اس کا مذاق نہیں اڑایا کہ یہ اس میں کمزوری تھی، میت کی یہ کمزوری میں نے دیکھی، وہ نہیں، مذاق نہیں اڑایا. خرج من خطیئتہ کیوم ولدت امہ، وہ یوں گناہ سے پاک ہو جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ حدیث کیا ہے کہ غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، میت کو اٹھایا اور جنازہ پڑھا. ان اعمال پر، اور اس کا راز فاش نہیں کیا، اگر کوئی کمزوری دیکھی تو یوں گناہ سے پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور دوسری حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے میت کا جنازہ پڑھا اور دفن تک ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اود پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دے گا. اور جس نے جنازہ پڑھا اور واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 اود پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دے گا. پھر توجہ فرمائیے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی نظر غیر محرم پہ پڑی اور اس نے فوراً ہٹا لی، ابدلت ایمانا لا یجد حلاوتہ فی قلبہ، ہم اس کو اس کے پہلے ایمان کو اس ایمان کے ساتھ بدل دیں گے کہ جس کی حلاوت کو وہ اپنے سینے میں محسوس کرے گا. یعنی یہ ایمانی تبدیل اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اگر اپنی نگاہ کو بچا لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور آنکھ کا جان بوجھ کے غیر محرم پر ڈالنا یہ تو نظر کا زنا ہے. تو اس سے اگر کسی شخص نے اپنی نظر کو بچا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کی شیرینی اور حلاوت کو اپنے سینے میں محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.